حجیرہ ٹی وی کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے احکام شریعت کے تیسرے اور آخری پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا عنوان زکوٰۃ کے موضوع پر چل رہا تھا۔ آج کے عنوان میں ہم مصارف زکوٰۃ کو ذکر فرمائیں گے، اور مصارف زکوٰۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، کتنے فیصد پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ بنتی ہے، زکوٰۃ کا مال کتنا ہے، اور کون سے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس عنوان پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو مصارف زکوٰۃ کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعالمین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں پہلا فقیر ہے، دوسرا مسکین ہے، تیسرا والمعلفۃ قلوب، جو نو مسلم لوگ جو جن کی دلجوئی کے لیے انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا مقصود ہو، ان پر جو ہے نا ان کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، پھر اسی طرح غلام جو ہے جن کو قید سے چھڑایا جائے، ان کے لیے بھی زکوٰۃ جو ہے نا وہ خرچ کی جا سکتی ہے، یہ بھی مصارف زکوٰۃ میں آتا ہے۔ والغارمین، وہ لوگ جو مقروض ہیں، قرضے کی ادائیگی کے لیے پریشان ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ دین کی خاطر نکلنے والے لوگوں پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے۔ اس میں خاص طور پر مدارس دینیہ جو جن کے ذمے جو ہے نا وہ پورے کے پورے مدرسے میں جتنے بھی طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ کفالت ذمے ہوتی ہے، تو وہ مدارس بھی اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر اسی طرح وابن السبیل، اور مسافر شخص اگر سفر میں زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے یہ غنی لیکن اس کے پاس ابھی مال موجود نہیں ہے، لیکن ایسے شخص کو اس موقع پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، پھر بھی یہ زکوٰۃ کا مستحق کہلاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے جو ہے نا ایک تو یہ ہو گیا ہے مصارف زکوٰۃ۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ کل مال میں سے اللہ رب العزت نے کل مال میں سے ٹوٹل 2.5% جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض قرار دی ہے، یعنی 2.5% 40واں حصہ بنتا ہے، 100 میں سے 40واں حصہ بنتا ہے۔ اور یعنی آسان لفظوں میں یہ کہ کل مال میں سے آپ اس مال کو 40 پر تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا وہ جواب جو ہے نا آپ کے لیے نصاب اور جو ہے نا وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف میں سے کون وہ لوگ ہیں جن کو مستحق تو ہیں لیکن مستحق ہونے کے باوجود بھی آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ ان میں آپ آسان یہ ہے کہ جو اصول کہلاتے ہیں اور فروغ کہلاتے ہیں، یہ دونوں اگر نکال دیں تو وہ باقی سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اصول میں والدین آتے ہیں، پھر اس طرح دادا دادی، نانا نانی، ان کو آپ جو ہے نا یہ اگر مستحق بھی ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ مصارف زکوٰۃ میں نہیں آتے۔ پھر اسی طرح فروع میں اولاد اگر ہو جائے اور اولاد کے ساتھ پوتا پوتی یا نواسا نواسی، ان کو بھی اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ پھر اسی طرح میاں بیوی جو ہے نا یہ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح نابالغ کو زکوٰۃ اس وقت دینا جائز ہے، نابالغ کو زکوٰۃ اس وقت ادا کرنا جائز ہے جب اس کا والد بھی مستحق کے زکوٰۃ ہو۔ والد بھی اگر اس کا مستحق کا زکوٰۃ ہوگا تو آپ اس نابالغ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اگر جس کا والد مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح سید کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ تو یہ مصارف وہ ہیں کہ جن میں 5 مصارف وہ کہلاتے ہیں جن میں یہ مستحق بھی ہوں۔ ان 5 کے مستحق ہونے کے باوجود اگر آپ ان میں سے کسی کو زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ایک مسئلہ اور بھی،
آپ کو اگلے بندے کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ رقم جو ہے نا بطور زکوٰۃ کے ادا کر رہا ہوں، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس کو بطور صدقہ وہ رقم پہنچا سکتے ہیں، اس میں آپ کو زکوٰۃ بیان کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو پھر اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ کہ عموماً لوگ رمضان المبارک میں خاص زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو ہے نا وہ تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کے ذمے یکم محرم کو وہ صاحب نصاب ہوا تو اگلے سال یکم محرم کے اعتبار سے وہ سال کو اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو وہ اس پر یکم محرم کو زکوٰۃ لاگو ہوگی، تو گویا وہ یکم محرم کو زکوٰۃ ادا کرے گا، نہ کہ رمضان کا انتظار کرے گا۔ پھر اس میں ایک اور چیز یہ بھی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی آپ یکمشت بھی کر سکتے ہیں اور اس کو قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بندے کے پاس زکوٰۃ 50,000 یا 1,00,000 روپے اس نے زکوٰۃ دینی ہو، 1,00,000 روپے کا اگر اس کے پاس بندوبست نہیں ہے ایک دم سے، تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ایک مہینے میں کچھ رقم دے دے، پھر اگلے مہینے میں دے دے۔ اگر ہو جائے اگٹھی رقم ایک ہی دفعہ دینے کے لیے اس کے پاس اس کا بندوبست ہو جائے تو وہ اگٹھی دے دے، اور پھر اس زکوٰۃ کو مختلف لوگوں میں بھی وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے ایک ہی شخص کو بھی یہ دے سکتا ہے اور مختلف لوگوں کو بھی وہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل تھے۔ پھر اسی طرح 2-3 چیزیں اور بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے بینکوں میں اپنی رقم رکھی ہوتی ہے اور اس رقم پر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بینک خود زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے، لیکن بعض بینکوں میں ایسی رقم ہوتی ہے کہ وہاں پر بینک مجاز نہیں ہے زکوٰۃ کاٹنے کا، لیکن اگر وہ رقم نصاب کو پہنچتی ہے تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے نا وہ فرض ہے۔ پھر اسی طرح بہت سارے لوگوں نے تکافل میں یا انشورنس میں پالیسیاں لی ہوتی ہیں، وہاں رقم رکھی ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں پر جو ان کی اپنی مالیت جو انہوں نے وہاں رکھی ہوئی ہے تو اس رقم پر بھی سال گزرنے کے بعد اگر وہاں انہوں نے زکوٰۃ ڈکلیریشن فارم جمع نہیں کروایا ہوا تو گویا وہاں تو وہ تو خود کاٹ لیتے ہیں، لیکن اگر زکوٰۃ ڈکلیریشن فارم جمع کروایا ہوا ہے تو پھر اس مال میں سے خود ان کو اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرنا ان کے ذمہ لازم ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ کے یہ مسائل سن کر سمجھ کر کے مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور مسئلہ یہ کہ عموماً عورتیں گھروں میں انہوں نے زیور رکھا ہوتا ہے اور روپے پیسے بھی ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ اپنے اس روپے پیسے اور زیور ہونے کے باوجود وہ نصاب کو بھی پہنچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے اس زیورات کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، تو گویا وہ اس گناہ میں جرم میں برابر کی شریک ہوں گی اور کبیرہ گناہ کی مرتکب کہلائیں گی، اور یہی جو زیور ہے یہ کل پگھلا کر کے اس کے آگ کے پترے بنا کر کے اس کے پورے جسم کو، پیشانیوں کو اور کمر کو جو ہے نا وہ داغا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی وعید ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ مسائل سن کر سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔